بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اسلامیات الیکٹیو۔ آپ کے بک سے حدیث کے پورشن میں سے آج ہم حدیث نمبر 16 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ 15 احادیث جو ہیں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ آپ مکمل کر چکے ہیں، اور آپ سے بار بار میں یہی گزارش کرتی ہوں کہ کائنڈلی جب آپ نماز پڑھیں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں، اور جب بھی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ کی بک میں جو قرآن پاک کا جو حصہ سورہ بقرہ کی آیات شامل ہیں ان میں سے 5 آیات جو ہے ڈیلی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح سے جو احادیث آپ پڑھتے ہیں ان احادیث کو اچھی طرح سے ان کا ترجمہ یاد کریں اور ان کی تشریح جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر والوں کو اور ارد گرد کے لوگوں کو یہ احادیث ان آیات کے احکامات کے بارے میں تعلیم دیں۔ اس سے آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور دین کے فروغ میں مدد ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انا رجلاً کہ ایک آدمی نے قالا کہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اوصینی مجھے نصیحت فرمائیے۔ قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب تو غصہ نہ کیا کر۔ فرددا پس اس نے دہرایا یہ سوال، مرارا کئی مرتبہ، تو اس نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا۔ قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب تو غصہ نہ کیا کر۔ رواہ البخاری، اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس کا جو ہے بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی گرامر کے اعتبار سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے ان جو ہے حروف جارہ میں سے ہے۔ دوسرا قالا جو ہے فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس طرح سے اوصینی مجھے وصیت کیجیے، نصیحت فرمائیے۔ تو اس میں کیا ہے جو ہے گزارش کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، تو یہ فعل امر میں آئے گا۔ تو قالا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس طرح سے لا تغضب تو غصہ نہ کیا کر، لا تغضب فعل مضارع نہیں۔ فرددا فا پس رددا، یہ بھی فعل ماضی معروف ہے لیکن ثلاثی مزید فی کے ابواب سے ہے، واحد مذکر غائب ہے، اور قالا پھر فعل ماضی معروف ہے، لا تغضب فعل مضارع معروف منفی ہے۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے جو کثیر تعداد میں روایات جو ہیں حدیث روایت کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انا رجلاً کہ ایک آدمی نے قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصینی کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ فرددا مرارا پس اس نے دہرایا کئی مرتبہ یہ سوال، تو اس نے کئی مرتبہ یہ سوال دہرایا یعنی بار بار پوچھا۔ قالا لا تغضب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ رواہ البخاری، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
جو ہے روایت کیا ہے۔ اب اس کا ٹاپک جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ متن سے ظاہر ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کی ممانعت جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ اسلام میں غصہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ جیسا کہ اس کے متن سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی ممانعت جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے، ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ اس شخص نے بار بار اپنی جو ہے بات کو دہرایا، سوال کو دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے میں شاید یہ جو ہے غصہ کی عادت تھی، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع بار بار جو سوال کرنے پر غصے سے جو ہے باز رہنے کی تلقین کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے اپنی امت کے ہر فرد کے لیے ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے ضروری ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے، ہر حکم جو ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے۔ تو غصہ جو ہے وہ انسان میں فطری طور پر موجود ہے، جس طرح سے باقی چیزیں جو ہیں انسان میں فطری طور پر خوش ہونا، غمگین ہونا، جو ہے اداس ہونا، یہ ساری چیزیں فطری طور پر موجود ہیں، اس طرح سے غصہ جو ہے وہ بھی اس کی عادت انسان کی فطرت میں، جبلت میں موجود ہے۔ تو غصہ جو ہے اس کو اگر مثبت پہلو میں دیکھنا ہو تو ایسا غصہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کوئی شخص نعوذ باللہ گستاخی کر رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، تو پھر ایسے جو ہے جذبات جس میں جو ہے غصہ آ جائے تو وہ جائز ہے۔ اس قسم کا غصہ یا پھر کوئی دین اسلام پر حملہ کرے، مسلمانوں پہ حملہ کرے، یا تحریری طور پہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ لکھے جو اسلام کے خلاف جاتی ہو، تو پھر اس پر جو ہے اپنے جذبات پر قابو رکھنا جو ہے وہ نہیں ہونا، بلکہ ان کا منہ توڑ جواب دینا ہے، چاہے وہ جہاد کے ذریعے ہو یا تحریری طور پہ ہو یا جسمانی طور پر ان کے ساتھ جنگ لڑی جائے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا جو ہے منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہ کسی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں کہ کسی غیر مسلم کو ایسا کرنے دیا جائے۔ اب اس حدیث پاک کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غصے سے منع فرمایا ہے وہ عام چیزوں کے بارے میں ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص جو ہے اس کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کو بری لگتی ہے، تو وہ
غصے سے پاگل یا دیوانہ ہو جاتا ہے اور پھر ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ جس میں جو ہے نقصان کا زیادہ احتمال ہے اور فائدہ بہت کم ہے۔ یہ غصہ جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس حالت میں آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے جو ہے اس کا خیال نہیں رکھتا، نہ اپنے نفع نقصان کا خیال رکھتا ہے، اور پھر یہ شیطان کی طرف سے ہے اور قابو غصے کی حالت میں چلتا ہے، اتنا کسی دوسری حالت میں نہیں چلتا۔ شیطان کا جتنا زور جو ہے وہ غصے کی حالت میں چلتا ہے، اتنا کسی دوسری حالت میں نہیں چلتا۔ انسان کو جب زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ اپنے بس میں نہیں رہتا، بے قابو ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کہ نعوذ باللہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے تک کے خلاف جو ہے وہ عمل کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غصے سے منع فرمایا ہے جس میں انسان اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور پھر ایسے کام کرے جو شریعت کے بالکل خلاف ہوں، مثلاً نعوذ باللہ وہ والدین کو گالی گلوچ کرنا جو ہے وہ شروع کر دے، اس طرح سے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دے یا اپنے بچوں کو، یا پھر اگر اس کو غصے کی حالت میں کوئی شخص جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرے تو دین اسلام پر جو ہے کوئی جو ہے غلط قسم کے جو ہے جذبات کا اظہار کرے۔ اس لیے اہل ایمان کی جو ہے صفت قرآن مجید میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ والکاظمین الغیظ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی غلطی کو معاف کر دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آدمی غصے میں ہو تو پھر کسی غلطی اور کوتاہی پر درگزر نہیں کرتا۔ لیکن ایک مسلمان کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور دوسرے کی غلطی کو معاف کر دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، پہلوان اور شہزور حقیقت میں وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ جس طرح غصے کے آنے سے انسان بہت سی مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایون یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں بیوی کے ساتھ جھگڑے کی صورت میں انسان غصے کی حالت میں طلاق دے بیٹھتا ہے، لیکن پھر ساری زندگی جو ہے پچھتاوے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح جس طرح غصے کی وجہ سے آدمی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح غصے کو پی جانے سے بہت سے مصائب اور نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی مشکل بات نہیں چھوڑی جس کا حل نہ بتایا ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو دور کرنے کی بھی جو ہے حل بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ غصے کی حالت میں پانی پیا جائے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے دو علاج بتائے ہیں، ایک روحانی اور دوسرا ظاہری۔ روحانی یہ ہے کہ تعوذ پڑھ لیا کرے، اور ظاہری علاج میں یہ ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، اور جو ہے اپنی کیفیت یا حیت جو ہے اس کو تبدیل کر لیا جائے تو مجاز کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے اور توجہ جو ہے ادھر سے ہٹ جاتی ہے۔ اس طرح سے یقیناً غصے کی حالت میں کمی آ جائے گی۔ دوسرا ظاہری علاج یہ ہے کہ وضو کرے۔ غصے کی حالت میں خون کا دوران جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا،
وضو سے منہ ہاتھ دھوئے گا تو پانی پڑنے سے اعضاء میں ٹھنڈک جو ہے وہ محسوس کرے گا اور غصے کی گرمی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو دیکھا جائے تو معاشرے میں زیادہ تر غلط اقدامات جو ہیں وہ غصے کی بنا پر اٹھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ غصے کی حالت میں جو ہے اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ ڈانٹ دیتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے غلط فہمی کی بنا پہ غصے کی وجہ سے۔ تو غصہ جو ہے بہت سے مصائب اور مشکلات کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں قابو رکھنے کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ غصہ کرنے والا شخص جو ہے وہ پہلوان نہیں ہے، وہ زور آور نہیں ہے، بلکہ اسلام میں زور آور اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کیونکہ غصہ جو ہے ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہت سے غلط اقدام جو ہے کر بیٹھتا ہے اور پھر ساری زندگی کے لیے پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ آپ نے اس حدیث مبارکہ میں پڑھا، اور پھر یہ کہ اس کا روحانی علاج بھی بتایا ہے کہ تعوذ پڑھے، اور پھر اس کا ظاہری علاج بھی بتایا ہے کہ کیفیت جو ہے وہ چینج کی جائے اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے، تو پھر انسان جو ہے اس کی توجہ غصے سے ہٹ جائے گی اور وہ اپنی اصل حالت میں سکون کی حالت میں آ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔